رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے ان سے فرمایا کہ اس بستی میں اتر جاؤ، یہ بنی اسرائیل والوں کو ذکر ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام فرما رہا ہے۔ جب وہ مصر میں داخل ہو گئے، ملک شام میں جب داخل ہوئے مصر میں، اس وقت ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس میں یعنی کہ شام میں جب یہ داخل ہو چکے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہ آپ اس بستی میں اتر جائیں، جو چیز آپ کھانا چاہتے ہیں کھا لیں، جو آپ کا دل کرتا ہے کھائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے فرمایا جہاں جی چاہتا ہے کھاؤ پیو بغیر روک ٹوک کے، لیکن ایک کام ضرور کرنا، جب اس بستی میں تم نے داخل ہونا ہے وہاں ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے جب تم نے داخل ہونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے اور رب تعالیٰ سے توبہ مانگنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، سجدہ کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے، اور یہ بھی زبانوں سے کہنا ہے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی آگے دروازہ جو آ رہا ہے نا، اس سے سر جھکا کر عاجزی انکساری کے ساتھ، اور یہ بھی ساتھ کہنا ہے وَقُولُ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کہ میرے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب سے معافی بھی مانگنی ہے، اس دروازے سے سر جھکا کر اندر داخل ہونا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایسے ہٹ درم تھے کہ اپنے نبی کی بات کے خلاف انہوں نے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دروازے سے داخل ہو گئے، اپنے سر کو جھکاتے ہوئے جب داخل ہو گئے تو انتظار کرتے رہے، کوئی بندہ داخل ہی نہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ یار اتنی دیر ہو چکی ہے، کوئی آدمی بھی اندر نہیں آیا، اتنے آدمی تھے کہاں چلے گئے؟ آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا نا تو بجائے سر جھکانے کے، بے سر جھکانے کا حکم تھا، بے سر جھکا کر اندر داخل ہونا ہے، تو وہ کیا کرنے لگے؟ وہ ایسے اپنے یہ سرینوں کے بل ایسے ایسے کرتے آ رہے تھے، یعنی کہ ان کی ٹانگیں آگے تھیں، ہاں جی، ان کی جو سرینیں نیچے لگی ہوئی تھی، تو ایسے کرتے آ رہے تھے سارے کے سارے۔ سمجھ آئیے نا بھلا کیسے کرتے آ رہے تھے؟ ہاں، یہ تو لفظ میں نہیں بول سکتا کیونکہ اس کو لاکھوں لوگوں نے سننا ہے، تو وہ ایسے ہی کرتے آ رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر کہنا یہ تھا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، وہ انہوں نے لفظ بھی بدل لیا، حِطَّةٌ کے بدلے میں وہ کہنے لگے حِنْطَةٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا یار
میں نے تمہیں کیا کہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے سر کو بھی جھکاتے ہوئے اور رب سے معافی مانگتے ہوئے اپنی خطایاکم، اپنی خطاؤں کی بخشش مانگو اس سے، ایسے آؤ۔ تو تم یہ نیا طریقہ تم نے اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو معافی مانگے گا، جو توبہ کرے گا، تو ان قریب ہم ان کو نیکی کرنے والوں کو اس کے رزق کے اندر ہم برکت فرما دیں گے۔ اگلی بات سنیے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے خلاف کیا، آپ نے کچھ فرمایا، یہ کچھ کرنے لگے، تو اس کے بدلے میں ان کے اوپر طاعون کا مرض آ گیا تھا۔ اپنے نبی کی بات کے خلاف انہوں نے کیا، خلاف ورزی کی، ان کے اوپر کس چیز کا عذاب آیا؟ طاعون کا۔ ایک گھڑی کے اندر، ایک لمحے کے اندر 24,000 بندے مر جاتے تھے۔ کتنے بندے؟ 24۔ ایک گھڑی کے اندر 24,000 بندے مر جاتے تھے طاعون کی مرض سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ طاعون کا مرض کیوں آیا تھا؟ کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کے خلاف کیا تھا، اپنے نبی کی تابع داری نہیں کی تھی۔ آپ بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کل قیامت والے دن تیرے اور میرے نبی کے مقتدی بن کر آئیں گے۔ کیا بن کر آئیں گے؟ مسجد اقصیٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مقتدی نہیں تھے، مقتدی تھے۔ ان کی مقتدی کی بات کا اس کو نہ ماننا، اس کے خلاف ورزی کرنا، ان کے لیے عذاب یہ تھا کہ ایک لمحے میں 24,000 بندے مر جاتے تھے طاعون کی مرض سے۔ بتائیے، مقتدی کی بات کے خلاف کرنا اتنا عذاب آئے گا، تو جو امام الانبیاء کے بارے میں ان کی بات کے خلاف کرے، ان کے اوپر کیسے عذاب آئیں گے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، لے کر آنے والا، اس کے اوپر لعنت فرمائی، اس کے اوپر لعنت فرمائی۔ سود لکھنے والا، لے کر آنے والا، لکھنے والا، گواہ، کھلانے والا، کھانے والا، ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی۔ حرام کا لقمہ کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، وہ لاکھ دعائیں مانگتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں، جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کی بات کے خلاف کیا، جو انہوں نے حکم کیا تھا وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ سر کو جھکاتے آئیں اور اپنی زبانوں سے یہ کہیں کہ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ انہوں نے سر بھی نہیں جھکایا، اپنی سرینے، جیسے کہ بچے جو کھیلتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہوئے آئے، اور حتتن کے بدلے ہنتتن کہنے لگے، لفظ بھی انہوں نے بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، اور تم ظالموں نے بات بھی بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا۔ وہ یہی عذاب تھا طاعون کا، جو ایک لمحے میں 24,000 بندے قتل مر جایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے رجز من السماء بما كانوا يفسقون، یہ بدلہ ہے ان کی بے حکمی کا، یعنی کہ انہوں نے نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے خلاف کیا، اپنے نبی کے وہ خلاف ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے تو جو فاسق تھے، جو فاجر تھے، جو نبی کی بات کے خلاف ہو گئے،
ان کے اوپر ہم نے ایسے ایسے عذاب نازل کیے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر یہ عذاب ہوئے تھے۔ اگر آج ہم حضور کی بات کے خلاف کریں ہاں جی تو سوچیں پھر ہمارے اوپر کیسے کیسے، پھر کہتے ہیں جی رزق میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، جتنا کماتے ہیں کھا جاتے ہیں، کوئی برکت نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، پیسے آتے بھی بہت ہیں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہمیں درس دیا گیا تھا ہم نے اس کو بلا دیا، ہم نے اس کو بلا دیا ہے۔ کتنے بندے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، ہاں جی گھروں میں قرآن پڑھا ہے، ہاں جی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، آج کئی ایسے بھی گھر ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہاں جی جو مائیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کر دودھ پلاتی تھیں، ہاں جی دودھ پلاتی پھر بھی قرآن پڑھتی تھیں، آٹا گوندتی تھی پھر بھی قرآن پڑھتی تھیں، روٹی کھلاتی تھی پھر بھی قرآن پڑھتی تھی، تو پھر پتر حسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں، پھر بچے حسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو ماں ڈرامہ دیکھتے ہوئے دودھ پلائے تو پھر بچہ ڈرامے باز ہی پیدا ہوگا، کبھی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتا۔ محمد بن قاسم تب پیدا ہوں گے جب مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کر جو ہے نا وہ دودھ پلائیں گی، ان کو قرآن کی لوری دے گی، تو پھر بچہ بھی جو ہے محمد بن قاسم پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔